الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قالوا تقاسموا بالله کہنے لگے کہ قسمیں کھاؤ اللہ کے نام کی. لنبیتنہ کہ ہم ضرور بضرور رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کریں گے. وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل کو. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ پھر ہم کہیں گے اس کے وارثوں سے مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ہم تو موجود ہی نہیں تھے اس کے اہل کے ہلاکت کے وقت. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ یقیناً ہم سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور انہوں نے بھی چالیں چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ بس اے مخاطب دیکھو آپ کیسے ہوا انجام ان کی چالوں کا. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ ہم نے ہلاک کیا انہیں بھی. وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اور ان کی ساری قوم کو. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ بس وہ رہے ان کے گھر. خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ان کے ظلم کے سبب گرے ہوئے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور تھے وہ پرہیزگار.
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بعثت کی گئی۔ جب اللہ کی توحید کی طرف بلایا، لوگ دو قسم کے گروہ بن گئے، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے لوگوں، تم عذاب کو ایمان لانے سے بھی اتنا زیادہ جلدی طلب کرتے ہو، کیوں تم اللہ کے سامنے اپنی جو ہے آہوزاری نہیں کرتے، استغفار طلب نہیں کرتے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے؟ تو لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم نے آپ کے آنے کو اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے منحوس جانا ہے، آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا وجود، کہ آپ جب سے آئے ہیں ہم پر جو ہے ہماری قوم دو ٹکڑے ہو گئی ہے، ہم پر طرح طرح کے عذابات آ گئے ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ، تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ شگون لینا یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، یعنی بدشگونی تو کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی چیز میں قرار دے وہ الگ چیز ہے، لیکن کسی چیز کی نسبت کر کے کہنا کہ یہ فلاں چیز میں ہے، ایسی کسی لحاظ سے واقع نہیں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، حقیقت حال یہ ہے کہ تم آزمائے جا رہے ہو، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اور شہر میں 9 سرداران تھے جو زمین میں فساد تو کرتے تھے لیکن اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑی جو ہے اصلاح کے لیے سارے جمع ہوئے سرداران، اور یہ طے پایا، قالوا تقاسموا باللہ، کہ سارے کے سارے قسمیں کھاؤ، لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام پر حملہ کر دیں گے، واہلہ، اور اس کے اہل پر، ثم لنقولن لولیہ، پھر اس کے خون کا دعویٰ کرنے والوں سے ہم کہیں گے کہ ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو اس کے اہل کے ہلاکت کے وقت ہم تو حاضر ہی نہیں تھے، موجود ہی نہیں تھے، اور ہم سچے ہیں۔ یہاں دیکھا جائے ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ قوم کا بڑا جو ہوتا ہے اسے اپنی قوم کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، لیکن در حقیقت یہ جو اصلاح کر رہے تھے، یہ اصلاح در حقیقت سب سے بڑا فساد تھا۔ امت میں سب سے بڑا فساد وہ یہ ہے کہ کسی نبی کو قتل کر لینا، اس سے بڑا جرم کسی لحاظ سے واقع نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نبی کی بعثت کی جائے اور یہ لوگ جو ہے آگے سے اس نبی کو قتل کر لیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی غضب کا لفظ استعمال کیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ کے غضب سے یہ لوٹے ہیں، جس طرح یہود کے متعلق فرمایا، تو آگے اس کی وجہ یہ ذکر کی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو شہید کیا کر لیتے تھے نہ حق، یعنی کوئی حق انہیں پہنچتا نہیں تھا، باوجود اس کے کہ پھر اس کے بعد بھی وہ انبیاء کو قتل کر لیتے تاکہ ہمارے معاشرے میں توحید جیسی عظیم نعمت کو نہ پھیلائیں۔ در حقیقت وہ اسے زحمت سمجھتے تھے، نعمت تو مسلمان سمجھتا ہے اسے۔ اور دوسری بات، یہاں ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ قوم کے 9 سردار سارے کے سارے کافر تھے، تو پھر وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہے تھے، اپنے بتوں کے نام کی کھاتے۔ تو یہاں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کے وجود کے قائل تھی، لیکن اللہ رب العزت کی تنزیہات سے اللہ رب العزت کو منزہ نہیں قرار دیتی تھی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اور ان لوگوں نے بھی تقاسموا باللہ کہا کہ اللہ کے نام کی قسمیں کھاؤ۔ جب اللہ کے نام کو یہ ماننے والے تھے تو اختلاف کس چیز میں تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کے نبی ہونے میں تھا، تو پھر تو دعویٰ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اعبد اللہ میں اس خاص طور پر یہی کہا کہ ہم جو ہے صرف اور صرف رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جھگڑا یہی ہونا چاہیے تھا کہ صرف آپ جو ہے اللہ کے آخری رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے ساتھ جو مشرکین کا جو بھی جھگڑا رہا ہے وہ اس لحاظ سے رہا ہے کہ اللہ اکیلا معبود نہیں ہے۔ اللہ اکیلے ہونے کے لحاظ سے لوگوں نے یعنی اللہ رب العزت کی صفات کو مخلوق میں ماننا شروع کر دیا، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی آپ ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے لا یقولن اللہ، بلکہ یہ نہیں کہا کہ وہ ایسے کہیں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے تاکیداً فرمایا یہ ضرور بضرور یہ ایسے کہیں گے کہ جو ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کون اتارتا ہے، اور وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج و چاند کو کس نے مسخر تابع کیا ہوا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
تو یہ ضرور بضرور کہیں گے یہ سارا اللہ نے کیا ہے۔ پھر اے نبی آپ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ جب ایسی بات ہے تو صفات کارسازی بھی صرف ایک اللہ کو لاحق ہے کہ اللہ ہی صفات کارسازی کا مالک ہے۔ اور فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہک رہے ہو؟ ذرا اپنا سوچو ذرا۔ ہمیں بھی چاہیے اللہ رب العزت کی الوہیت کے تو صرف آج تک جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان میں سے دہری لوگ جو ہے وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، باقی جتنے بھی اقوام ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے اللہ کے وجود کے قائل ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کو منزہ نہیں قرار دیتے۔ منزہ کیسے ہوگا؟ وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ میں جس طرح ہے الہ کوئی نہیں ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی سمیع کوئی نہیں، سننے والا ہے تو ایک اللہ ہے، حاکم کوئی نہیں ہے تو ایک اللہ ہے، اسی طرح جو ہے عالم الغیب کوئی نہیں، عالم الغیب ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، یہ منزہ قرار دینا ہے۔ اور سبحانک اللہم و بحمدک میں بھی یہی بات ہے، بندہ سب سے پہلے نماز میں اقرار کر لیتا ہے سبحانک، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے، ہر قسم کے شریک سے تیری ذات پاک ہے، و بحمدک خوبیوں کے لائق تو تیری ہی ذات ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات جو ذکر کی کہ لوگوں نے جو ہے مشورہ یہ کیا کہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر ہم حضرت صالح علیہ السلام کو اور اس کی اہل کو رات کے وقت قتل کر لیں گے، جو کوئی دعویٰ کرے گا ان کے خون کا تو ہم کہیں گے کہ جی ہم تو حاضر ہی نہیں تھے اور ہم سچے ہیں۔ جب قوم کا بڑا یہ کہے کہ لصادقون، ہم زیادہ سچے ہیں، تو پھر عام بندوں کو وہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم زیادہ زور دکھائیں گے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے بھی اپنی چالیں چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے اپنی تدبیر کی، ہم نے بھی ایک تدبیر کی، انہوں کی چالیں تھیں اور ہماری تدبیر تھی۔ اور جو ہے مکرو مکرہ میں ایک بات یہ ہے کہ ان کو اپنی چالوں کا تو علم تھا لیکن اللہ رب العزت کے ارادے کا علم نہیں تھا۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے جو تدبیر کی تھی ہمیں اپنے ارادے کا بھی پتہ تھا اور ان کی مکر کا بھی جو ہے پتہ تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، بس دیکھو کیسے ہوا انجام ان کے مکر کا۔ مفسرین اس کے بعد جو ہے قرآن کریم میں کوئی بات نہیں ملتی کہ ان لوگوں نے پھر وہ صالح علیہ السلام پر حملہ کیا یا نہیں کیا، حدیثوں میں بھی منقول نہیں ہے، البتہ تاریخی روایات ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف جب رات کو نکلے تو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کا پہرا جو ہے وہ فرشتے دے رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں واپس بھاگنا پڑا، ایک روایت میں آتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے گھر ہی میں تھے، جیسے ہی یہ نکلے ان پر ایک چٹان گری جس سے یہ واپس جو ہے ادھر ہی ہلاک ہو گئے۔ اور تیسری جو قرآن کریم کے زیادہ مناسب ہے وہ یہی کہ انہیں جو ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم انہیں شہید کر لیں گے حضرت صالح علیہ السلام کو، انہی دنوں پہ ان پر عذاب آ گیا اور یہ سارے انہیں موقع ہی نہ ملا کہ حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کریں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، اللہ فرما رہے ہیں دیکھو کیسے ہوا انجام ان کی مکر کا، ان کی تدبیروں کا انجام کیسے ہوا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے انہیں بھی ہلاک کیا، یعنی یہ جو 9 سردار تھے، وَقَوْمَهُمْ، اور ان کی ساری قوم کو ہم نے ہلاک کیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، بس وہ رہے ان کے گھر جو گرے پڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم کے بسبب۔ ظلم کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا۔ تو آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں تو کلمہ پڑھنے والا ہے اور جو ہے